دوستو اذان کوئی انسانی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اسے نہ تو کسی نے لکھا اور نہ ہی بنایا ہے بلکہ اللہ نے ہماری ہدایت کے طور پر بھیجا ہے۔ اذان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ نماز کے لیے مسجد میں اکٹھے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ روز 5 وقت اذان دی جاتی ہے، لیکن افسوس آج پولیٹکس کی وجہ سے ملک کا ماحول کچھ ایسا بن گیا ہے کہ جگہ جگہ اذان پر اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ شاید یہ بھول چکے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو انسان کو سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملتا اور وہ برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی بتائیں گے جو اذان سے سخت نفرت کیا کرتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس نے ایک بار اذان دینے والے کو گالیاں دی، تھپڑ مارا اور اذان رکوا دی، لیکن اس کے بعد اس شخص کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے سن کر آپ یقیناً حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اس لیے دوستو، یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت خاص ہے۔ چاہے آپ ہندو ہوں یا مسلمان، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور مہربانی کر کے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، بہت پہلے کی بات ہے، کسی پوسٹ پر ایک بہت بڑا آفیسر تھا۔ ایک بار کسی خاص کام کی وجہ سے اس کا تبادلہ یعنی کہ اس کا ٹرانسفر مسلم علاقے میں ہو گیا تھا۔ اتفاق سے اس کو وہاں پر رہنے کے لیے جو مکان ملا، اس کے قریب میں ہی ایک مسجد تھی جس میں 5 ٹائم روزانہ اذان دی جاتی تھی۔ ایک دن وہ آفیسر اپنے مکان کے اندر سو رہا تھا کہ اتنے میں مسجد میں فجر کی اذان ہونے لگی، یعنی کہ اس کے کانوں میں اذان کی آوازیں زور زور سے پڑنے لگی، جس سے اس آفیسر کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ دیکھ کر اس آفیسر کو بہت غصہ آیا، اس لیے اس نے صبح ہوتے ہی اس مؤذن کو یعنی کہ اذان دینے والے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہنے لگا کہ کل سے صبح کی اذان لاؤڈ اسپیکر میں مت دینا، کیونکہ میرا گھر مسجد کے قریب میں ہے اور صبح اذان کی وجہ سے میری نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ میری نیند خراب ہوتی ہے۔ یہ سن کر اذان دینے والے مؤذن نے کہا کہ صاحب، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کو سن کر تو صبح صبح دل کو سکون پہنچنا چاہیے، اور اگر میں صبح صبح لاؤڈ اسپیکر میں اذان نہ دوں گا تو جو بوڑھے بزرگ لوگ ہیں ان کی آنکھیں کیسے کھلیں گی؟ اور یہی نہیں، بہت سے بوڑھے بزرگ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس وقت دیکھنے کے لیے گھڑی بھی نہیں ہے، یا پھر ان کو گھڑی میں ٹائم دیکھنا نہیں آتا۔ ایسے لوگ صبح صبح اذان کی آواز سن کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور صاحب، اذان کی آواز سن کر آپ بھی جلدی صبح اٹھ جایا کرو، اس سے آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صبح صبح جلدی اٹھ کر آپ بھی پیدل چلا کرو، اس سے آپ کے جسم کو بھی کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ آفیسر تو مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سن کر ان سے پہلے ہی نفرت کرتا تھا، اس لیے وہ پھر اس آدمی کی ایسی باتیں سن کر غصے میں آ کر کہنے لگا کہ مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یاد رکھنا، خبردار، اگر تم نے کل لاؤڈ اسپیکر سے صبح فجر کی اذان دی تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اس آفیسر نے اذان دینے والے کو کھری کھوٹی سنا کر بھیج دیا، مگر اس اذان دینے والے نے اس آفیسر کی بات پر کچھ خاص دھیان نہیں دیا، اس لیے پھر اس نے اگلے ہی دن صبح فجر کے وقت لاؤڈ اسپیکر سے اذان دے دی۔ جیسے ہی صبح صبح اس آفیسر نے اذان کی آواز سنی تو غصے سے لال ہو گیا، اور وہ فوراً اٹھ کر اس اذان دینے والے کے پاس گیا اور اس کو برا بھلا کہنے لگا، اور یہی نہیں، غصے میں اس نے اس اذان دینے والے شخص کو تھپڑ بھی مار دیا اور کہنے لگا، میں نے کل تم کو سمجھایا تھا کہ صبح اذان کی آواز سے میری نیند خراب ہوتی ہے، اس لیے لاؤڈ اسپیکر میں اذان مت دینا، لیکن تم نے تو میری بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ بیچارہ اذان دینے والا اس آفیسر کو کیا کہتا، وہ تو تھپڑ کھا کر رونے لگا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ، جس نے تیری اس اذان کو دینے والے بندے پر ظلم کیا، تو اسے اپنے عذاب میں ڈال دے، اسے ایسی سزا دے کہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ جیسے ہی مؤذن کی آواز اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ نے فوراً اس کی دعا قبول کر لی، اور اسی دن اس آفیسر پر عذاب نازل ہو گیا، یعنی کہ اسی رات وہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا جس دن اس نے اذان دینے والے کو تھپڑ مارا۔ اس رات وہ اپنے گھر میں سویا ضرور تھا، مگر صبح وہ اٹھ نہ سکا، کیونکہ اسی رات
اس کے جسم کے آدھے حصے پر فالج مار گیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ ہلنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ اس کے بعد اس آفیسر کا کافی علاج کروایا گیا، مگر اس کا وہ مرض ٹھیک نہ ہو سکا۔ یہ دیکھ کر دفتر والوں نے اسے نوکری سے بھی نکال دیا۔ اب اس کے گھر میں جو موٹی رقم آتی تھی وہ بھی آنا بند ہو گئی تھی۔ اب گھر میں پڑا پڑا اپنی بیوی کو پریشان کرنے لگا اور لڑائی جھگڑا کرنے لگا۔ اس کی بیچاری بیوی اس کی خدمت کرتی تھی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی، اس کے کپڑے بدلتی تھی، یعنی کہ ہر طرح سے اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور اس کے بدلے میں اس کی بیوی کو گالیاں ہی سننے کو ملتی تھی۔ اسی طرح سے کچھ دنوں کے بعد اس کی بیوی بھی اس سے تنگ آ گئی، اور ایک دن اس کی بیوی نے اپنے بھائی کو فون کر دیا اور کہنے لگی، بھیا میں اس انسان سے تنگ آ چکی ہوں، پورے دن اس کی خدمت کرتی رہتی ہوں، مگر اوپر سے یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، مارتا پیٹتا ہے۔ اب میں یہاں پر اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے آپ مجھے یہاں سے لے جائیے۔ یہ سن کر اس کا بھائی اسے فوراً لینے آ گیا، اور پھر اس آفیسر کی بیوی اپنے میکے چلی گئی، اور اب اس کے جسم کا دوسرا حصہ بھی کام کرنا بند کر دیا۔ اب اس کی دونوں ٹانگیں سینے سے جا لگی تھی۔ اب آفیسر ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا تھا۔ اب نہ ہی اس کے ہاتھ ہل رہے تھے اور نہ ہی اس کے پاؤں کام کر رہے تھے، اور گھر میں نہ کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا تھا۔ یہ دیکھ کر ایک دن اس آفیسر کا چھوٹا بھائی اس کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ اب یہ نہ تو خود اٹھ سکتا تھا اور نہ ہی خود کے ہاتھوں سے کھا پی سکتا تھا۔ اب کون ہر روز بچوں کی طرح اس کی نجاست دھوئے، اب کون اس کے کپڑے بدلوائے؟ ایسے ہی کرتے کرتے ایک دن اس کے بھائی کی بیوی بھی اس سے تنگ آ گئی اور کہنے لگی، مجھ سے تو یہ روز روز کام نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کرتے کرتے ایک دن اس آفیسر نے کسی بات پر اپنے ہی اس بھائی کی بیوی سے جھگڑا کر لیا۔ اس کو کوئی سخت بات کہہ دی، کیونکہ اس کی زبان قابو میں نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو گالیاں سنا دی۔ اس کی گالیاں سن کر بھائی کی بیوی رونے لگی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی، اب یا تو اس گھر میں تمہارا بھائی رہے گا یا پھر میں رہوں گی۔ یہ سن کر بھائی نے سوچا کہ اس بیمار بھائی کے چکر میں میری زندگی برباد ہو جائے گی، اس لیے کیوں نہ اسی بھائی کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اس لیے پھر اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر غصے میں اپنے بھائی کی چارپائی اٹھائی اور اس کو لے جا کر سڑک کے کنارے پر رکھ دیا۔ دوستو، اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا، اسی لیے تھوڑی ہی دیر میں وہ سورج کی گرمی میں تپنے لگا اور اس کو پسینہ آنے لگا۔ اب اسے زوروں کی پیاس بھی لگ چکی تھی، صبح سے اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ اب آفیسر اپنی چارپائی پر پڑے پڑے رو رہا تھا اور کراہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے اور کھانا کھلا دے۔ اتفاقاً اسی راستے سے اسی مؤذن کا گزر ہوا جسے اس نے تھپڑ مارا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سڑک کنارے چارپائی پر ایک شخص لیٹا ہوا فریاد کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ مؤذن اس کے پاس گیا۔ جیسے ہی اس نے اس آفیسر کو دیکھا تو وہ پہچان گیا کہ یہ وہی آفیسر ہے جس نے اس کو تھپڑ مارا تھا۔ یہ دیکھ کر مؤذن حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا، اے شخص، تمہارے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ایک بہت بڑے آفیسر ہوا کرتے تھے۔ وہ آفیسر بھی مؤذن کو پہچان چکا تھا اور اس نے پڑے پڑے ہی مؤذن کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا کہ میری بربادی اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن میں نے آپ کو تھپڑ مارا تھا۔ پھر اس آفیسر نے اپنی پوری درد بھری کہانی اس مؤذن کو سنا ڈالی۔ اس نے بتا دیا کہ اسی رات میرے جسم پر فالج پڑ گیا تھا، اس کے بعد سے میری حالت بگڑتے بگڑتے آج میری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ آج میرے پاس کوئی کھڑا تک نہیں ہوتا، میرے سب اپنوں نے مجھے ٹھکرا دیا ہے۔ اتنا کہتے کہتے وہ آفیسر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس مؤذن کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے اسے پانی پلایا اور اس کے لیے کھانا لے کر آیا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلایا، اور یہی نہیں، پھر اسے اٹھا کر وہ اپنے گھر بھی لے گیا اور خوب اچھی طرح سے اس کی خدمت کرنے لگا۔ اس مؤذن نے اسے بتایا کہ تم نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے تم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو۔ یہ سن کر وہ آفیسر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا رہا، اور ساتھ ہی وہ مؤذن اس کے حق میں دعا کرنے لگا۔ اللہ نے فوراً ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور کچھ ہی دنوں کی خدمت کے اندر آفیسر پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا اور وہ اٹھ کر چلنے پھرنے لگا۔
سبحان اللہ۔ تو دوستو یاد رکھیں، جو کوئی جس مظلوم پر ظلم کرتا ہے اس پر پھر اسی طرح سے اللہ کا عذاب اترتا ہے، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ بعض مرتبہ انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے صحیح معنوں میں انسان بننے کا، اپنی اوقات کو یاد کرنے کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے عورتوں، جب تم بلال کی اذان کی آواز سنو اور اقامت کی آواز سنو تو جس طرح سے وہ کہتا ہے تم بھی کہو۔ اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ یہ سن کر خواتین حضرات عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کے لیے یہ 2 گناہ ہے۔ دوستو اس پورے واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑی نصیحت ملتی ہے۔ انسان چاہے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنا بھی بڑا عہدہ، دولت یا رتبہ کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے اور دوسروں پر ظلم کرنے لگتا ہے تو پھر اس کی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ دنیا کی ہر چیز ایک دن ختم ہونے والی ہے، لیکن اللہ کی عدالت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب خود لے، کیونکہ جس دن اللہ کی عدالت لگے گی اس دن نہ دولت کام آئے گی، نہ رشتہ دار اور نہ ہی کوئی عہدہ۔ دوستو آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ بھی بہت ہی نازک دور ہے۔ چاروں طرف فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ لوگ دنیا کی چمک دمک میں اتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ انہیں اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں رہی۔ پہلے لوگ گناہ کرنے سے ڈرتے تھے، لیکن آج بہت سے لوگ گناہ کو ہی فیشن اور ترقی سمجھنے لگے ہیں۔ سچ بولنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور برائی کو عام بات سمجھ لیا گیا ہے۔ ایسے حالات کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے ہی اپنی امت کو آگاہ فرما دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتا رہے، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آ جائے۔ جو آج زندہ ہے ہو سکتا ہے کل اس دنیا میں نہ رہے، اس لیے عقل مند وہی ہے جو اپنی آخرت کی تیاری آج سے ہی شروع کر دے۔ دوستو ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیے، جب بھی دنیا میں گناہ بڑھتے ہیں، جب لوگ اللہ کے حکموں سے دور ہونے لگتے ہیں اور اپنے من کی زندگی جینے لگتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے ذریعے انسانوں کو بار بار سوچنے کا موقع دیتا ہے، تاکہ لوگ سنبھل جائیں، اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ مگر افسوس بہت سے لوگ ان نصیحتوں سے بھی کوئی سبق نہیں لیتے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر بڑی رحمت فرماتے ہوئے صرف عبادت کا طریقہ ہی نہیں بتایا، بلکہ آنے والے زمانے کے حالات بھی بیان کیے۔ آپ نے ان فتنوں کا بھی ذکر کیا جو آخری دور میں ظاہر ہوں گے، تاکہ مسلمان پہلے سے ہوشیار رہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اس لیے جب بھی ہم کسی ایسی خبر یا گھٹنا کے بارے میں سنیں جو دین اور آخرت سے جڑی ہو تو ہمیں جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے علم، سمجھ اور بھروسے مند جانکاری کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ دوستو آج سوشل میڈیا کے دور میں ہر دن طرح طرح کی خبریں وائرل ہوتی ہیں۔ کچھ خبریں صحیح ہوتی ہیں اور کچھ بڑھا چڑھا کر یا بغیر تصدیق کے پھیلا دی جاتی ہے۔ اس لیے ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر بات کی تصدیق کرے اور بغیر جانچے پرکھے کسی بات پر یقین نہ کرے، لیکن ساتھ ہی ہمیں اپنے ایمان کی فکر بھی کرنی چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کا آنا حق ہے، اس کا وقت صرف اللہ ہی جانتا ہے، مگر اس کے بارے میں جو نشانیاں حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں ان سے نصیحت لینا ہر مسلمان کا کام ہے۔ اب اسی سلسلے میں پچھلے کچھ عرصے سے ایک ایسی خبر بھی لوگوں کے درمیان کافی چرچا کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ اس خبر کو لے کر سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں اور بہت سے لوگ اسے قیامت کی نشانیوں سے جوڑ کر بھی دیکھ رہے ہیں۔ آخر اس خبر کی حقیقت کیا ہے؟ لوگ اس کے بارے میں کیا دعویٰ کر رہے ہیں اور کیوں پوری دنیا میں اس پر چرچا ہو رہی ہے؟ آئیے اب اسی بارے میں آگے جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب آئے گی
تو عرب کے علاقوں میں طرح طرح کے فتنے اور آزمائشیں ظاہر ہوں گی، اور جب وہاں کے لوگ پھر سے پرانی رسموں اور رواجوں کی طرف رجوع کرنے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت کا وقت قریب ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے ایک ایسی ہی بری اور بڑی خبر بتانے والے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 1400 سالوں کے بعد ایک بار پھر سے سعودی عرب میں بت پرستی یعنی کہ مورتی پوجا شروع ہو گئی ہے، یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی کے فرمان کے مطابق قیامت کی ایک اور بڑی نشانی پوری ہو چکی ہے، یعنی کہ قیامت اب قریب آ چکی ہے۔ اس خبر کو سن کر آج پوری دنیا صدمے میں آ گئی ہے، اور یہی نہیں، اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت کے لوگ مشرکین سے نہ مل جائیں، اور یہاں تک کہ میری امت کے لوگ بتوں کی یعنی کہ مورتیوں کی عبادت کرنا شروع نہ کر دیں، مورتیوں کی پوجا کرنا شروع نہ کر دیں۔ تو آج آپ قیامت کی اس نشانی کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج سعودی عرب سمیت کئی عرب دیشوں کے امریکہ اور اسرائیل سے قریبی رشتے دیکھے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان دیشوں کے بیچ حال ہی میں کئی اہم اور بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں جن پر دنیا بھر کے مسلمانوں کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دبئی میں ایک بہت بڑا مندر بھی کھولا گیا ہے جس میں عرب کے بڑے بڑے شیخ اپنے ہاتھوں میں پوجا کی تھالی لیے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہی نہیں، بہت سے شیخ تو پوجا بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ لیکن دوستو، ان سب کے باوجود اس وقت سعودی عرب کی طرف سے ایک بڑی اور بری خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مدینہ سے تقریباً 300 کلومیٹر دور ایک شہر ہے جس کا نام العلا ہے، وہاں پر بھی اب ایک بہت بڑا بت رکھا گیا ہے، اور یہی نہیں، اب وہاں پر ایک بہت بڑا مندر بھی بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو دوستو، اس خبر کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ قیامت کی ایک اور بڑی نشانی پوری ہو گئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتائی تھی، آج وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ قرب قیامت سے پہلے، یعنی کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اس وقت عرب دیشوں میں بت پرستی شروع ہو جائے گی، یعنی کہ سعودی عرب میں پہلے جو دو بت ہوا کرتے تھے یعنی لات اور عزا، ان دونوں بتوں کی پوجا پھر سے شروع ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب ایسا ہونے لگ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور بہت ہی جلد قیامت آنے والی ہے۔ تو دوستو، آج آپ دیکھ سکتے ہیں ان عرب دیشوں کو، پھر چاہے وہ دبئی ہو یا سعودی عرب ہو، آج ان عرب دیشوں میں کس طرح سے بتوں کو رکھ کر پوجا جانے لگا ہے، کس طرح سے ان عرب دیشوں میں پھر سے مورتی پوجا شروع ہو گئی ہے۔ پہلے دبئی میں اور اب سعودی عرب میں مندر بنانے کی خبریں آنے لگی ہیں۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ جب سے سعودی عرب کی گدی پر کنگ محمد بن سلمان بیٹھا ہے، تب سے سعودی عرب کے حالات بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ کنگ سلمان نے جب سے سعودی عرب کی کمان سنبھالی ہے، تب سے ہی وہ لگاتار پرانی ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سعودی عرب کو بڑی ہی تیزی کے ساتھ میں ایک ماڈرن کنٹری بنانے کی طرز پر کام کر رہا ہے۔ کبھی خبر آتی ہے کہ سعودی عرب میں سینما تھیٹر کھل گیا ہے، تو کبھی خبر آتی ہے کہ ریاض میں جوا خانہ کھل گیا ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو اب یہ لوگ اپنے دیش سعودی عرب میں یورپین کنٹری سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزوں کو شامل کرنے لگ گئے ہیں۔ آج سعودی عرب میں وہ سب کچھ ہونے لگا ہے جو یہاں پر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی ان کے بارے میں کبھی مسلمانوں نے سوچا تھا۔ اور یہی نہیں، اب تو سعودی عرب سے یہ خبر بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اب تو سعودی عرب میں مورتی پوجا بھی شروع ہو گئی ہے، اور اب بہت ہی جلد سعودی عرب میں ایک مندر بنانے کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سعودی عرب پچھلے 8-10 سالوں میں
اتنا زیادہ تیزی کے ساتھ میں بدلا ہے اور ابھی بھی بدل رہا ہے، یعنی کہ چینج ہو رہا ہے۔ جو کام سعودی عرب میں پچھلے کئی سالوں میں نہیں ہوئے تھے، وہ کام سعودی عرب میں اب ہونے لگے ہیں۔ اب یہ جو تازہ معاملہ نکل کر سامنے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر کافی وواد ہو رہا ہے، وہ دراصل اس انسان کے ایک بیان کے ساتھ میں شروع ہوا تھا۔ اس کا نام ہے عثمان ابن فاروق۔ انہوں نے حال ہی میں ایک بیان دیا ہے جس میں کہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر لات اور عزا کی ایک بار پھر سے پوجا شروع ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بھلے ہی یہ کام ابھی تھوڑا ہے، یعنی کہ کچھ ہی جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے، اور جہاں پر بھی ہو رہا ہے وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھپ کر ایسا کر رہے ہیں، یا پھر کہیں پر خفیہ جگہوں میں ایسا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان ابن فاروق نے خود اس بات کو قبول کیا ہے کہ سعودی عرب میں مورتی پوجا ہو رہی ہے، لیکن اس وقت جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ایسا کر رہے ہیں، لیکن اب وہ لوگ بہت ہی جلد لات اور عزا کے اسٹیچو اپنے یہاں پر میوزیم میں رکھنے والے ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سعودی عرب کے لیے یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے۔ ایسا سعودی عرب میں پچھلے کئی سالوں سے لگاتار ہوتا آ رہا ہے۔ سعودی عرب کے اندر ایک خاص طبقہ اس بات کو سوشل میڈیا پر لگاتار پھیلا رہا ہے اور اس طرح کی کیمپین چلا رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو لات اور عزا اور منات وغیرہ تھے، یہ سب ہمارے اتہاس کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے اب سعودی حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کے اسٹیچو ایک بار پھر سے ہمارے یہاں پر، یعنی کہ سعودی عرب میں لے کر آئے اور لا کر یہاں پر رکھ دے، تاکہ نہ صرف باقی کے لوگ جو باہر سے ہمارے یہاں آتے ہیں وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ سکیں، بلکہ ہمارے یہاں کے لوگ بھی، یعنی کہ سعودی عرب کے لوگ بھی ان چیزوں کے بارے میں اچھی طرح سے جان سکیں، وہ بھی سمجھ سکیں کہ یہ لات، عزا اور منات کون تھے۔ اور جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ سعودی عرب پچھلے کئی سالوں سے اس طرح کے میوزیم اپنے دیش میں بنا بھی رہی ہے اور اپنی پرانی سے پرانی چیزوں کو ڈھونڈ کر لا رہی ہے اور ان کو میوزیم میں رکھ رہی ہے۔ اس لیے سعودی عرب کے لیے کوئی حیرانی کی بات بھی نہیں ہوگی کہ وہ لات اور عزا کی مورتی بھی لا کر اپنے دیش میں رکھ دے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ آج سے 1400 سال پہلے، یعنی کہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے سعودی عرب میں کوئی بھی قانون نہیں تھا۔ اس دور میں سعودی عرب کے لوگ بتوں کی، یعنی کہ مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس دور میں سعودی عرب کے لوگ بتوں کے علاوہ سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، اس دور میں خانہ کعبہ کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اس دور میں سعودی عرب کے لوگ طرح طرح کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن ان میں سے 2 بتوں کی پوجا یہ لوگ سب سے زیادہ کیا کرتے تھے، جن کے نام لات اور عزا تھے۔ بس اسی وجہ سے پچھلے کئی دنوں سے سعودی عرب کا رہنے والا ایک طبقہ لات اور عزا کو واپس سعودی عرب میں لانے کی اور یہاں پر رکھنے کی لگاتار مانگیں کر رہا ہے۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے اب سعودی عرب نے اس بات کا اعلان بھی کیا ہے کہ وہ بہت ہی جلد لات اور عزا کے اسٹیچو اپنے یہاں پر میوزیم میں رکھیں گے۔ لیکن ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے یہی لگ رہا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے قیامت کی جو نشانیاں بتائی تھیں، ان میں سے یہ ایک نشانی ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت بہت ہی قریب آ چکی ہے اور بہت ہی جلد قیامت آنے والی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، اللہ کے پیارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اس وقت چاروں طرف سے کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ آج ایسا بھی ہوتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج کس طرح سے پوری دنیا اسلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، کس طرح سے آج پوری دنیا اسلام کو مٹانے میں لگی ہوئی ہے۔ آج دنیا میں جگہ جگہ پر بے قصور مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے۔ مطلب کہ قیامت کی یہ نشانی بھی آج کے دور میں تقریباً پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی نے قیامت کی جتنی بھی نشانیوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، وہ سب یقیناً ظاہر ہو کر رہیں گی۔ ان میں سے آج زیادہ تر نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں، مگر اب بھی ایسی بہت سی نشانیاں ہیں جن کا اب بھی پورا ہونا باقی ہے۔ جب سب نشانیاں پوری ہو جائیں گی تب اس دنیا میں قیامت نازل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔